अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्दू लर्निंग जोन तालीमी चैनल। इस खूबसूरत इल्मी सफर में आपका दिल से इस्तकबाल है, जहां आपकी मेहनत को मिलेगी एक नई पहचान। इस चैनल पर आपको तमाम सरकारी मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी बेहतरीन और आसान अंदाज में कराई जाएगी, जिसमें आपकी शिरकत निहायत जरूरी है। दोस्तों, ये इल्मी सफर अभी शुरू हुआ है और ये चैनल आपकी मोहब्बतों का मुंतजिर है। जिस तरह एक नन्हा पौधा तनावर दरख्त बनने के लिए पानी और देखभाल का मोहताज होता है, बिल्कुल उसी तरह ये तालीमी मिशन भी आपके ताउन का तालिब है। आपका एक लाइक हमारे हौसलों को जला बख्शता है और सब्सक्राइब करना हमें आपसे जुड़े रखता है। उर्दू की इस शमा को रोशन रखने में हमारा साथ दें, क्योंकि आपके बगैर ये कामयाबी अधूरी है। चलिए सबक का आगाज करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, जाने आलम किस दास्तान का हीरो है? ये हमारा सवाल है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, सबरस, फसाना अजायब, बागो बहार, रानी केतकी की कहानी। तो बताइए, जाने आलम किस दास्तान का हीरो है? इसका सही और दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाता है दूसरा, यानी फसाना अजायब। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, तज़किरा गुलशन बेखार किसने लिखा? ऑप्शंस हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, मुंशी सज्जाद हुसैन और हाली। तो इस सवाल का सही और दुरुस्त जवाब हो जाता है दूसरा, यानी नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता। इसका सही और दुरुस्त जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, कि इनमें कौन सूफी शायर है? इनमें कौन सूफी शायर है? फानी, दर्द, जिगर या हसरत? तो इस सवाल का सही और दुरुस्त जवाब हो जाता है दूसरा, यानी दर्द। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, कि किस तहरीक के दौरान उर्दू में नावल की सिन्फ का आगाज हुआ? बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शंस हैं, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, रूमानी तहरीक और जमालियाती तहरीक। तो इस सवाल का सही और दुरुस्त जवाब हो जाता है दूसरा, यानी अलीगढ़ तहरीक। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, के तख़य्युल मुताला कायनात और तफ़हुस्स अल्फाज शायरी के लिए किस किताब में जरूरी करार दिए गए हैं? बहुत ही अहम सवाल है ये। ऑप्शंस हैं, मुक़द्दमा शेर व शायरी, फन्नी तनक़ीद, उर्दू में उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र और जदीद उर्दू तनक़ीद। तो इस सवाल का सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा पहला, यानी मुक़द्दमा शेर व शायरी। अगला सवाल है कि तन्हाई किसकी नज़्म है? तन्हाई किसकी नज़्म है? जोश, फिराक, फैज या मजाज? तो इस सवाल का सही और दुरुस्त जवाब हो जाता है तीसरा, यानी फैज। फैज जो है, तन्हाई जो है, इनकी नज़्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, कि रोशनाई किताब किस सिन्फ से ताल्लुक रखती है? रोशनाई एक किताब का नाम है और हमें बताना है कि ये किस सिन्फ की किताब है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, नावल, ड्रामा, अफसाना या रिपोर्ट पास। तो इस सवाल का सही और दुरुस्त जवाब हो जाता है
دوسرا یعنی ڈرامہ. روشنائی جو ہے یہ ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 8 کہ چندر بدن و مہیار، یہ مہیار ہے، ٹائپنگ ایرر ہے، کس کی مثنوی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک مثنوی ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان چاروں میں سے کون ہے جو چندر بدن مہیار کے مصنف ہیں. ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں. پہلا ہے مقیمی، دوسرا ہے نصرتی، تیسرا ہے وجی اور چوتھا ہے غواصی. تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جاتا ہے پہلا یعنی مقیمی. چندر بدن و مہیار جو ہے ان کی مثنوی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 9 کہ فیروزہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں. پہلا ہے وجد، دوسرا ہے جذبی، تیسرا ہے مومن اور چوتھا ہے فراق. تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی جذبی. فیروزہ جو ہے جذبی کا شعری مجموعہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال کیا ہے کہ مثنوی قطب مشتری کس نے لکھی؟ آپشنز ہیں وجہی، غواصی، ابن نشاطی اور مقیمی. تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا پہلا یعنی وجہی. مثنوی قطب مشتری جو ہے وجہی نے لکھا. اگلا سوال ہے سوال نمبر 11 اس شاعر نے ریختی میں اپنا دیوان چھوڑا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. آپشنز ہیں شاکر ناجی، ہاشمی میراجی اور نون میم راشد. تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی ہاشمی. بہت ہی اہم سوال ہے یہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 12 کہ تصوف کا اہم شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں درد، جگر، فانی اور میر. تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا پہلا یعنی درد. درد جو ہے تصوف کا اہم شاعر مانا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 13 کہ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ آپشنز ہیں گیان چند جین، مسعود حسین خان، شوکت سبزواری اور ڈاکٹر زور یعنی محی الدین قادری زور. اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی شوکت سبزواری. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 14 کہ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ یہ سوال جو ہے UGC نیٹ کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے. آپشنز ہیں واجد علی شاہ، آصف الدولہ، نعیم الدولہ اور فیروز الدولہ. تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہے دوسرا یعنی آصف الدولہ کی دعوت پر میر تقی میر جو ہے لکھنؤ گئے تھے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 15 کہ کس شاعر کے کہنے پر حالی نے اپنا تخلص خستہ سے حالی کر دیا؟ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں میر، غالب، مصحفی اور مومن. اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی غالب کے کہنے پر حالی نے اپنا تخلص خستہ سے حالی کر دیا. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 16 کہ لفظ و معنی کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان چاروں آپشنز میں سے کون جو ہے اس کتاب کے مصنف ہیں. آپشنز ہیں شمس الرحمن فاروقی، خلیل احمد فاروقی، احسان دانش اور سر سید احمد خان. اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا
پہلا یعنی شمس الرحمن فاروقی کی کتاب جو ہے لفظ معنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ قصیدے کے ابتدائی حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ قصیدے کے ابتدائی حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں گریز، تشبیب، مدح یا مدح۔ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی تشبیہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے کہ قصیدے میں بہار کے مضامین کس حصے میں باندھے جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ آپشنز ہیں تشبیہ، گریز، مدح یا دعا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی گریز۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 19۔ یہاں فرق ہے، جو ٹائپنگ ایرر ہے، یہاں اصل میں ہے چغت۔ ٹھیک ہے، چغت جو ہے کس کا افسانہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ آپشنز ہیں منٹو، پریم چند، کرشن چندر اور بیدی۔ تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا پہلا یعنی منٹو۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 20 کہ نقش فریادی، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ کس نامور شاعر کے دیوان کا پہلا شعر ہے؟ آپشنز ہیں میر، غالب، جوش اور فلم۔ اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی غالب جو ہے، غالب کی یہ شعر ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 21 کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے کی سزا کے طور پر کس شاعر کو کالے پانی کی سزا دی گئی؟ بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ آپشنز ہیں واجد علی شاہ، بہادر شاہ ظفر، اکبر شاہ ثانی یا ٹیپو سلطان۔ تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی بہادر شاہ ظفر۔ تو دوستو یہ تھے بی پی ایس سی کے چند اہم اور امپورٹنٹ سوالات اور اس کے جوابات، جو آپ کے امتحان میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہم اہم سوالات اور جوابات کو آپ کے لیے اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔